معزز ناظرین کرام، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل نعرہ حق اسلام آباد میں خوش آمدید۔ آج فروری کی 3 تاریخ ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ اطلاع تو مل گئی ہوگی کہ بلوچستان کے ایک پشتون قوم پرست رہنما محمود خان اچکزئی دوبارہ سے اپنی موروثی جماعت پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں۔ چونکہ پاکستان بھر میں تمام سیاسی جماعتیں سوائے جماعت اسلامی کے موروثی ملکیت ہیں، اس لیے سیاسی قائد ورثے میں ملی ہوئی پارٹی کی صدارت تا حیات اپنے ہاتھوں میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی دوسرے شخص کو جس کا تعلق ان کے خاندان سے نہ ہو پارٹی کی مرکزی قیادت میں شریک نہیں کرتے۔ محمود خان اچکزئی کا انتخاب گزشتہ ہفتے ان کی پارٹی کے انتخابات میں عمل میں آیا۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے انتخابات بھی مسلم لیگ کے انتخابات کے انداز میں ہوتے ہیں۔ مسلم لیگ کے انتخابات میں پارٹی کے چیئرمین یا مرکزی صدر کا انتخاب کیا جاتا ہے، جس میں پہلے سے موجود پارٹی کے صدر یا چیئرمین کے مقابلے میں کوئی دوسرا امیدوار کھڑا نہیں ہوتا۔ مرکزی چیئرمین کے انتخاب کے بعد پارٹی کے دیگر عہدیداروں کا انتخاب نہیں ہوتا، بلکہ دوبارہ سے منتخب ہونے والے چیئرمین یا صدر کو یہ اختیار دے دیا جاتا ہے کہ وہ جسے چاہے پارٹی کے نائب صدر، جنرل سیکرٹری اور دیگر عہدوں کے لیے نامزد کر دے۔ ہماری ملکی سیاست میں یہ طرز انتخاب کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اسی قسم کے انتخابات کو مسلم لیگ انتخابات کہا جاتا ہے، جو کہ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت میں مروج ہے۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے انتخابات کے بعد محمود خان اچکزئی نے اپنے ایک پرانے رفیق عثمان کاکڑ کے بیٹے خوشحال خان کاکڑ کو بلوچستان میں صوبائی سطح پر سیکرٹری اطلاعات مقرر کر دیا ہے۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے انتخابات کے حوالے سے یہ ایک اہم خبر ہے۔ بعض حلقوں کا خیال ہے کہ جناب اچکزئی نے خوشحال خان کاکڑ کو پارٹی کا صوبائی سیکرٹری اطلاعات مقرر کر کے عثمان کاکڑ کے ساتھ حق رفاقت ادا کیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ محمود اچکزئی نے اپنی پارٹی کے اس وسیع حلقے کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے جو عثمان کاکڑ کے پرستار سمجھے جاتے تھے۔ عثمان کاکڑ کے بارے میں بلوچستان کے ہر سیاسی کارکن اور رہنما کے علم میں یہ بات ہے کہ عثمان کاکڑ اپنی جماعت میں حقیقی جمہوریت کے شدید خواہاں تھے اور وہ موروثی سیاست کے بھی شدید مخالف تھے۔ بعض اجلاس میں عثمان کاکڑ نے محمود خان اچکزئی کی موجودگی میں ان کی ذات پر موروثی سیاست کے حوالے سے شدید تنقید کی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ پارٹی کی قیادت نئے لوگوں کو ملے اور یہ کہ پارٹی سے موروثی ملکیت کا تاثر ختم ہو۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ماضی قریب میں جب پختونخوا ملی عوامی پارٹی مسلم لیگ نون اور دیگر چھوٹی جماعتوں کے ساتھ بلوچستان میں ایک مخلوط حکومت میں شریک تھی، تو ان کے گھر سے تقریباً 13 رشتہ دار وزیر، مشیر، اراکین صوبائی اسمبلی، پارلیمنٹ کے ارکان اور سرکاری عہدیدار ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بڑے بھائی محمد خان اچکزئی صوبے کے گورنر تھے۔ چنانچہ عثمان کاکڑ کا مطالبہ تھا کہ پختونخوا پارٹی میں حقیقی جمہوریت تبھی آ سکتی ہے جب ون مین ون ووٹ کی طرز پر پارٹی میں انتخابات کروائے جائیں۔ اس معاملے پر ان کا موقف ان کی اپنی جماعت اور دیگر تمام رہنما اور کارکنوں کے علم میں تھا۔ عثمان کاکڑ کی موت نے پختونخوا میں موجود ان لوگوں کو شدید نقصان پہنچایا جو عثمان کاکڑ سے پرستش کی حد تک عقیدت رکھتے تھے اور
پارٹی کے معاملات میں عثمان کاکڑ کے ہم نوا تھے۔ جو لوگ عثمان کاکڑ کو اچھی طرح جانتے ہیں یا جنہوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی اور جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں ان کے جنازے میں لوگوں کو دیکھا، ان کو اچھی طرح علم ہے کہ عثمان کاکڑ محمود اچکزئی کے مقابلے میں اگر ان کے ہم پلہ نہیں تھے تو کسی طور پہ بھی ان سے کمتر نہیں تھے۔ چنانچہ محمود اچکزئی نے عثمان کاکڑ کے بیٹے خوشحال کاکڑ کو اپنی جماعت میں صوبائی سطح پر عہدہ دے کر ان لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے جو اب بھی عثمان کاکڑ کے انداز کے انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ عثمان کاکڑ کی طرح یہ کہتے ہیں کہ محمود اچکزئی نے پختونخوا پارٹی کو گھر کی ملکیت بنا رکھا ہے۔ چنانچہ محمود اچکزئی نے مجبوراً خوشحال کاکڑ کو پارٹی میں ایک عہدہ دے دیا ہے۔ تاہم دیکھنا یہ ہے کہ کیا خوشحال خان کاکڑ اپنے والد کے طرح کی طرز سیاست اختیار کریں گے یا وہ بھی دیگر کارکنوں کی طرح چپ چاپ چلتے رہیں گے۔ یاد رہے کہ خوشحال خان کاکڑ سیاست میں تب متعارف ہوئے جب انہوں نے پچھلے سال اپنے والد عثمان کاکڑ کی موت کے 5ویں دن یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کے والد کو قتل کیا گیا ہے۔ خوشحال خان کاکڑ اپنی پارٹی کا بڑا سرمایہ ہیں، کیونکہ آئندہ انتخابات میں عثمان کاکڑ کی موت کو سیاسی کارڈ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔